آج ہے 19 جون 2026، 19 جون 2026۔ آج ہم بات کریں گے چند متس پر، چند ایزمپشنز پر جو کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ سے پہلے موجود تھیں اور جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ متس کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن 2025 اور 26 میں جب ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس سے پہلے کسی حد تک 2024 میں جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، تو ان میں بہت ساری متس جو ہیں وہ ختم ہوئی۔ اب ہم ایک ایک کر کے آپ کو ان کے بارے میں بتائیں۔ 2025 اور خاص طور پہ 2024 سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل کا جو میزائل ڈیفنس نیٹ ورک ہے اس میں سے پینیٹریٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جون 2025 کی جنگ نے دکھایا کہ بے شک کتنا ہی سوفسٹیکیٹڈ اینٹی میزائل سسٹم کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں بہت زیادہ تعداد میں بیلسٹک میزائلز، ڈرونز، ڈیکوائز کے ذریعے حملہ کیا جائے تو پھر اس میں بھی پینیٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اسرائیل کے ڈیفنسز جو ہیں وہ فیل نہیں ہوئے، بلکہ یہ کہ جو بھی ایئر ڈیفنس سسٹم ہو وہ 100% پروٹیکشن نہیں دیتا ماس اٹیکس کے نتیجے میں۔ دوسرا مت یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ اپنے پراکسیز کے ذریعے حملے کر سکتا ہے، لیکن جون 2025 میں ایران نے یہ بتایا، اور 24 کے حملے جو ہیں اور پھر 26 میں بھی، کہ ایران کے پاس اچھی خاصی تعداد میں لانگ رینج کے میزائلز ہیں اور جن کے ذریعے وہ ڈائریکٹلی اسرائیل پہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس نے یہ ہمیں اس دنیا کو یہ بتایا کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کو اچھا خاصا نقصان دے سکتا ہے ڈائریکٹلی اپنے پراکسیز کو استعمال کیے بغیر۔ ایران کے ایئر ڈیفنسز کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک لیئرڈ ایئر ڈیفنس نیٹ ورک ہے جو کہ اسرائیل کے آپریشنز کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوگا اس کے حملوں کو روکنے کے لیے، لیکن ان جنگوں نے دکھایا کہ اس میں بے حد ولنریبلٹیز ہیں، اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، اور اسی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اندر کافی دور تک اس نے حملے کیے، اور اس نے یہ لوگوں کو دکھا دیا کہ ایران کا جو ڈیفنس نیٹ ورک ہے وہ اتنا ریزیلینٹ نہیں ہے، اتنا بہتر نہیں ہے جتنا کہ لوگ سوچتے تھے۔ ایک مت یہ بھی تھی کہ اگر کوئی بھی جنگ ہو تو اس کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن فروری 2026 میں شروع ہونے والی جنگ نے یہ دکھایا کہ ایک بار جنگ اگر شروع ہو جائے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ اس میں آپ نے جس طرح بھی دیکھا کہ گلف سٹیٹس بھی متاثر ہوئیں، شپنگ روٹس بھی متاثر ہوئے، انرجی مارکیٹس، یو ایس فورسز اور ریجنل انفراسٹرکچر سارے کا سارا جو ہے متاثر ہوا۔ تو اسی لیے یہ مت ختم ہو گئی اب کہ کسی جنگ کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک مت تھی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ کہیں بھی بڑے آرام سے رجیم چینج کر دے گا، خاص طور پہ ایران کے اندر کر دے گا، لیکن فروری 2026 کی جنگ نے کنفلکٹ نے ہمیں یہ بتایا کہ جس ایمبیشنز کے ساتھ یہ جنگ شروع کی گئی تھی کہ ایران کے جو رجیم ہے اس کو ویک کر دیا جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ سیویئر ڈیمیج ہوا ان کی حکومت کو، ایران کے انفراسٹرکچر، سب چیزوں کو، لیڈرشپ جو ہے بہت زیادہ اس کو مار دیا گیا، لیکن پھر بھی ایران کی اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے وہ سروائیو کر گیا۔ تو اس سے ایک بات کا تو پتہ چل گیا کہ ملٹری سپیریورٹی جو ہے وہ آپ اس کے ذریعے پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن آپ نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک مت تھی کہ گلف سٹیٹس نے جو یو ایس ملٹری بیسز بنائی ہیں یہ ان کے لیے ایک سیکیورٹی گارنٹی ہوگی۔ اس میں اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی گئی ان کی طرف سے، گلف سٹیٹس کی طرف سے، لیکن اس جنگ نے ہمیں یہ دکھایا کہ یہ بیسز جو ہیں یہ کسی بھی طرح ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی، بلکہ لگ رہا تھا کہ شاید ان بیسز کو خود سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اور ان کا جو مقصد تھا اور ان کے جو انویسٹمنٹ کی گئی وہ غلط ثابت ہوئی۔ یہ بھی ایک مت تھی جو کہ گلف سٹیٹس کی تھی کہ کسی بھی طرح کی اسرائیل ایران وار میں وہ جو ہیں وہ اس کو اوائڈ کر سکیں گے، وہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں گے، اور شاید وہ اس جنگ کا ان پہ افیکٹ نہ ہو۔ لیکن 2026 کے اس کنفلکٹ نے، اس جھگڑے نے دکھایا، ان حملوں نے دکھایا کہ ریجنل انفراسٹرکچر اور بندرگاہیں، ایئرپورٹ بیسز وغیرہ ہو گئیں، انرجی فیسلٹیز ہو گئیں، ملٹری سائٹس جو ہیں وہ بیٹل فیلڈ کا حصہ بن سکتی ہیں اگر آپ کچھ ایسے حالات کریٹ کریں گے جس میں سے کسی ایک لڑنے والے فریق کو نقصان ہوگا تو پھر آپ پہ حملہ کرے گا۔
تو اس لیے گلف سٹیٹس کی یہ خیال کہ وہ اس جنگ سے دور رہ سکیں گے وہ غلط ثابت ہوا۔ ایک اور مت کہ ایئر پاور جو ہے، ایئر فورس کی طاقت اگر آپ کے پاس ہے تو وہ اکیلے ہی اچھی خاصی آپ کے لیے کامیابی لا سکتی ہے، یہ مت بھی غلط ثابت ہوئی۔ اسرائیل نے بہت زیادہ ایئر پاور شو کی 2025 میں، اس طرح یو ایس اسرائیل کولیشن جو ہے انہوں نے 2026 میں اوور ویلمنگ ملٹری سپیریارٹی شو کی، لیکن اس کے باوجود یہ کوئی کلیئر ڈیسائسو اسٹریٹجک آؤٹ کم نہیں دے سکے۔ جو آبجیکٹیوز ان کے تھے وہ یہ اچیو نہیں کر سکے۔ انہوں نے بہت زیادہ نقصان دیا انفراسٹرکچر کو، ہر چیز کو ایران میں، لیکن وہاں پہ جس قسم کا یہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز یہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر سکے۔ تو یہ مت بھی غلط ثابت ہوئی کہ ایئر پاور اکیلے جو ہے وہ ماڈرن وارز کو جیتنے میں مدد دیتی ہے یا صرف اسی سے جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ایک مت تھی کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا یا اس کو اگر ڈسرپٹ کیا تو یہ ایک خالی خولی دھمکی ہی ثابت ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ 2026 کے جھگڑے، اس کنفلکٹ میں، اس جنگ میں جو گلوبل ٹریڈ روٹ ہے، انرجی فلوز جو ہیں، وہ کتنے انہوں نے اہم رول پلے کیا۔ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنے سے نہ صرف اکنامک انسٹیبلٹی آئی بلکہ اس کے علاوہ اس کے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک بھی بہت سارے کنسیکوینسز سامنے نظر آئے اور پوری دنیا پہ اس کے بے تحاشا اثرات سامنے آئے۔ تو انرجی چوک پوائنٹس جو ہیں وہ اسٹریٹجیکلی کرٹیکل ثابت ہوتے رہیں گے ہمیشہ، اور ایک اچھا خاصا رول وہ پلے کرتے رہیں گے۔ یہ بھی ایک مت تھی کہ آگے آنے والی جو مستقبل کی جنگیں ہیں وہ زیادہ تر ایئر کرافٹس کے ذریعے لڑی جائیں گی، یہ مت بھی غلط ثابت ہوئی، اور پتہ چلا کہ بیلسٹک میزائل جو ہیں، ڈرونز جو ہیں، الیکٹرانک وارفیئر اور انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہیں ان کا اب بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے۔ یہ میزائل جو ہیں وہ ایک پرائمری آفینسو ٹول کے طور پہ جہاں کام کریں گے، تو ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہیں اب وہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہوں گے آفینسو ایویشن کے لیے۔ تو ماڈرن وارفیئر جو ہے اب وہ ایک کنٹیسٹ ہوگا میزائل فورسز اور ایئر ڈیفنس نیٹ ورکس کے درمیان، اور ایئر کرافٹ صرف جو ہے اکیلے ان کا کوئی اس طرح رول نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک مت تھی کہ ملٹری ڈومیننس جو ہے یہ گارنٹی ہے اسٹریٹجک ڈومیننس کی۔ اگر آپ کے پاس بہت بڑی فوج ہے، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ایئر فورس ہے، بہت بڑی ایئر کرافٹ کیریئر وغیرہ ہیں، تو آپ بہت آسانی سے کسی بھی دوسرے فریق کو جس کے پاس یہ چیزیں نہیں اس کو آپ ہرا سکتے ہیں۔ یہ غلط ثابت ہوا۔ اب یہ نظر آیا کہ ان کے مقابلے میں اگر دوسرے بندے کے پاس کوئی ایسا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ چوک پوائنٹ ہے یا اس کے پاس میزائل سسٹم بہت اچھا ہے، تو وہ آپ کے پاس بے شک کتنی ہی بڑی فوج کیوں نہ ہو، آپ کو وہ اچھا خاصا ایک ریزسٹنس دے سکتا ہے اور آپ کے لیے جنگ کو مشکل بنا سکتا ہے۔ ایک اور اہم مت وہ یہ تھی کہ اگر آپ میڈیشن کریں گے تو اس کو شیلڈ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، میڈیٹر کا رول پلے کریں اور آپ کسی بھی طرح کی جنگ میں اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں، نیوٹرل رکھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی فریق جو ہوں گے جو جنگ لڑ رہے ہوں گے وہ آپ پہ حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن اس جنگ میں فروری 2026 کی جنگ میں پتہ چلا کہ قطر اور عمان جنہوں نے میڈیٹر کے طور پہ رول پلے کیا تھا اور نیوٹرل رہنے کی پوری کوشش کی، وہ بھی اس جنگ سے بچ نہیں سکے، ان پہ بھی حملے ہوئے، قطر پہ بھی حملے ہوئے، اور اسرائیل ایران دونوں کی طرف سے حملے ہوئے، عمان پہ بھی حملے ہوئے۔ تو یہ چلا کہ میڈیشن جو ہے وہ اب آپ کو، اگر آپ نیوٹرل رہتے ہیں تو میڈیٹر کے طور پہ رہنے سے بھی آپ کو کوئی شیلڈ نہیں ملتی۔ یہ سارے وہ متس ہیں جو کہ اس جنگ میں 2026 کی جنگ میں اور 2025 جون 2025 اور فروری 2026 کے جو ایران اسرائیل کی جنگ ہے اس میں یہ سارے متس جو ہیں وہ اب غلط ثابت ہوئے۔